و نفاق، اے علی تمہاری محبت متقی اور با ایمان بناتی ہے، تمہارا بغض کافر اور منافق بناتی ہے۔ تو یہ علی کی محبت اتنے بلند مرتبے پہ کر دیتی ہے کہ ہمیں رسول کہتے ہیں کہ تم متقی ہو، تم با ایمان ہو۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ دنیا میں کون سا ایسا باپ ہے جس کو اپنے بیٹے سے محبت نہ ہوگی؟ کون سا ایسا باپ ہے کہ جس کو اپنے بیٹے سے محبت نہ ہوگی؟ ہم جیسا گنہگار، ہم جیسا خطاوار اگر علی سے محبت کر لے تو وہ الہی کا پابند رسول یہ سند دیتا ہے کہ تم تقی ہو، تم با ایمان ہو، تو اس ابو طالب ایمان کتنا بلند ہوگا جو حضرت علی کے والد ہوں؟ اس ابو طالب کا ایمان کتنا بلند ہوگا؟ لوگ ایمان ابو طالب پر پڑھتے ہیں، لیکن مجلس ہے ایک مرحومہ کے سال ثواب کی۔ آئیے مولانا سلمان صاحب آگے تشریف لائیں، صلوات بھیجے محمد نوالے۔ تو علی کی محبت کبھی سوغات دیتی ہے اور علی کی محبت کبھی امتحان لیتی ہے۔ اسی سلسلے میں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بصرے کا ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا اور چاہنے والا مولائے کائنات کا تھا۔ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا قرضہ کسی کے اوپر ہے تو یہ بھی قرضہ دار کسی کا ہوتا تھا۔ اتفاق سے اس کی تجارت ڈوب گئی۔ بڑی غور سے سنیے گا، یہی واقعہ اس کے بعد ربط مصائب۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ اس کی تجارت ڈوب گئی۔ اس نے مصلہ بچھایا، راہ چلتے لوگ اپنا قرضہ اس سے مانگنے لگے، پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، گھر میں آیا، مصلہ بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد کہا مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دے کہ میں اس مشکل سے نکل سکوں۔ یہ بھی دعائیں کر رہا تھا کہ اس کے ذہن میں نبی کی حدیث آئی کہ جب وطن کی مٹی راس نہ آئے تو ہجرت کر جاؤ۔ اس نے اس حدیث کو فعل نیک سمجھا، بصرے کو چھوڑا، کوفے کی بازار پہنچا۔ کوفے کی بازار میں جب پہنچا تو پہلی دکان کو دیکھا، آگے بڑھ گیا، دوسری دکان کو دیکھا، آگے بڑھ گیا۔ دکانوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک جواہرات کی دکان نظر آئی۔ اس جواہرات کی دکان پر ایک ریشہ دراز، سجدے کے نشان، ہاتھ میں تسبیح، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ اللہ والا ہے، یہ جواہرات کی دکان پہ گیا۔ جانے کے بعد کہا ہو سکے تو علی کے نام پہ کچھ دے دے۔ اتنا کہنا تھا کہ جیسے اس کے دل میں بغض کی آگ جل اٹھی ہو، اپنی جگہ سے اٹھا، دھکے مار سے دکان کے باہر نکالا اور کہا جب تیرا علی اتنا ہی بڑا امیر ہے تو تجھ سے بھی کیوں منگوا رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، نجف کا رخ کیا، مولا میں رو اس بات پہ نہیں رہا ہوں کہ مجھے ذلیل کیا گیا، میں رو تو اس بات پہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کا نام نااہل کے سامنے لیا ہی کیوں؟ یہاں پہ درس دیا جا رہا ہے کہ علی کا نام ہر ایک کے سامنے نہ لینا، جو اہل والا ہو اسی کے سامنے لیجئے گا۔ اب اس نے یہ عہد کیا کہ میں کوفے والوں سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں کوفے والوں سے کچھ نہیں لوں گا، اس لیے کہ جس شہر میں علی کے نام کی تعظیم نہ ہوتی ہو، جس شہر میں علی کے نام کی تعظیم نہ ہوتی ہو، اس شہر سے کیا لینا؟ یہ کہہ کے وہ کوفے سے جانے لگا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کوفے سے باہر جانے لگا۔ کوفے کی سرحد پر ایک محل تھا، جس محل کے بالا خانے پر ایک خاتون تھی جو پاکیزہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس نے وہیں سے دیکھا کہ مسافر ٹھہر جا، مسافر تھا، اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا۔ وہ خواتین نیچے سے اتر کے دروازے پر آئی، آنے کے بعد اس مسافر کو بلایا، مسافر دروازے پہ آیا، کہا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا بصرے کا رہنے والا ہوں۔ کہا ضرورت مند لگتا ہے؟ جملہ سنیے گا، اور اس نے کہا ضرورت مند تو ہوں مگر کوفے والوں سے نہیں، اس لیے کہ جس شہر میں علی کے نام کی تعظیم نہ ہوتی ہو اس شہر سے کیا لینا دینا۔ ایک مرتبہ اس عورت نے کہا کہ اتنی دیر سے باتیں کر رہی ہوں، اب بھی تو نہیں سمجھ پایا کہ جو علی تیرے دل میں رہتا ہے وہی علی میرے دل میں بھی رہتا ہے، بتا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر تو علی کی چاہنے والی ہے، علی کی کنیز ہے تو پھر علی ہی کے نام پہ کچھ دے دے۔ اس نے جلدی سے اپنے کلائیوں پہ ہاتھ رکھا، کنگن ٹٹولے چھوڑ دیے،
کانوں تک ہاتھ لائی، بندے ٹٹولے چھوڑ دیے، گلے میں ایک قیمتی ہار تھا اسے اتارا اور دیتے ہوئے فرمایا کہ میں شرمندہ ہوں، علی کا نام بڑا ہے، خیرات چھوٹی ہے۔ میں شرمندہ ہوں، علی کا نام بڑا ہے، میں خیرات چھوٹی ہے۔ اب ہم جیسے آپ لوگ ہوتے، اتنا قیمتی ہار ملا، جلدی کوفہ چھوڑو، لیکن نہیں، اس نے ہار کو لیا، پلٹ کے کوفے کے بازار میں آیا، جس دکان سے نکالا گیا تھا اسی دکان کے قریب پہنچا۔ اب اس نے جیسے اس کو آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا تو پھر آ گیا مانگنے کے لیے؟ اس نے کہا مانگنے نہیں آیا ہوں، تیری اوقات بتانے آیا ہوں۔ جیب سے وہ ہار نکالا، کہا اسے بیچنے آیا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے ہار کو دیکھا، اسے دکان سے باہر نکالا، دکان بند کی، دوڑتا ہوا گھر کی طرف چلا، کچھ سمجھے جس نے ہار دیا تھا یہ اسی کی زوجہ تھی۔ غور فرمایا آپ نے، یہ اسی کی زوجہ تھی۔ حیرت نہ کیجئے گا، ہر فرعون کے لیے ایک آسیہ ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ایک اس سے بہتر صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ بس جلدی جلدی واقعہ مکمل کر رہا ہوں، اس کے بعد ربط مصائب۔ تو وہ دوڑتا ہوا گھر پہنچا، زوجہ کو بلایا، زوجہ آئی، کہا تمہارا ہار کہاں ہے؟ کہا میں نے خیرات میں دے دیا۔ کہا اتنا قیمتی ہار خیرات میں دے دیا؟ کہا کیا بتاؤں، اس نے نام ہی ایسا لے لیا تھا۔ لطف لے کے سنیے گا انشاءاللہ، بہت لطف آئے گا آپ کو۔ جملہ یاد رکھیے گا، علی کی محبت کبھی امتحان لیتی ہے، کبھی سوغات دیتی ہے۔ کیا کہا؟ نام ہی ایسا لے لیا تھا کہ میں نے قیمتی ہار دے دیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب کہ تو بھی رافضہ ہے، تو بھی علی کی چاہنے والی ہے۔ کہ جب تو جان ہی گیا ہے تو تجھ سے کیا چھپانا؟ میرے دل میں علی بستا ہے، میرے دل میں علی رہتا ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا علی کی کنیز ہو اور تجھے شریعت نہیں آتی، شوہر کی اجازت کے بغیر خیرات نہیں دی جاتی۔ علی کی چاہنے والی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ علی کی کنیز کو شریعت سکھائے گا۔ ذرا سا متوجہ ہو کے سنیے گا، علی کی کنیز کو شریعت سکھائے گا۔ یہ کنگن تیرے تھے، میں نے نہیں دیے، یہ بندے تیرے تھے، میں نے نہیں دیے، یہ ہار تو میں اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی۔ جملہ سنیے گا، ابھی سب لوگ بولیں گے انشاءاللہ، یہ ہار تو میں اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی۔ اور ویسے بھی علی کی راہ میں حلال مال خرچ ہوتا ہے، حرام مال نہیں خرچ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ علی کی راہ میں حلال مال خرچ ہوتا ہے، حرام مال نہیں خرچ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے علی کی چاہنے والیوں کا امتحان شروع ہوا۔ اس نے خنجر نکالا، کہ کس ہاتھ سے تم نے خیرات کی ہے؟ وہ ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے ہاتھوں میں جدائی کی، دونوں ہاتھ کاٹے، گھر سے باہر نکالا، خون جاری ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ میں اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں قافلے پڑاؤ ڈالتے ہیں، تاکہ اگر میں مر گئی تو لوگ دفن کرنے والے مجھے مل جائیں گے۔ چلتی چلتی کوفے کی سرحد پہ پہنچی اور وہاں پر غش کھا کے گر پڑی زمین پر۔ اتفاق سے پاس میں ایک جھوپڑی تھی، ایک گھر تھا بوسیدہ، اس میں دو بزرگوار رہتے تھے۔ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے تھے، دیکھا کہ خون میں نہائی ہوئی ایک بچی زمین پہ پڑی ہوئی ہے، اور اسے اٹھایا، علاج و معالجہ کرایا اور اپنے گھر میں اسے لا کے رکھنے لگے۔ اسے اپنی بیٹی تسلیم کر لیا، دونوں لاولد تھے، بیٹی کی طرح اسے پالنے لگے۔ نظام قدرت یہ کہ وہ اتنی بڑی عبادت گزار کہ نماز تہجد کی پابند، نماز پنجگانہ کی پابند، اتنی زیادہ نماز تہجد پڑھتی تھی کہ رات کی تاریکی میں اس کے چہرے سے نور ساطع ہوتا تھا۔ عرصہ گزر گیا 6 برس کا، عرصہ گزر گیا 6 سال کا۔ اسی جہاں بزرگوار رہتے تھے وہیں پر ایک بہت بڑے تاجر نے اپنا پڑاؤ ڈالا، وہ بھی نماز تہجد کا پابند۔ اس کا کام یہ تھا کہ نماز تہجد پڑھتا تھا، اور نماز صبح پڑھنے کے بعد جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا اس کا تلایا پھرتا تھا کہ کوئی قزاق یا کوئی لٹیرا اس کے قافلے کو لوٹ نہ لے جائے۔
ایک دن یہ تلایا پھر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بزرگوار کے گھر سے کوئی روشنی نمودار ہو رہی ہے۔ اس روشنی کے قریب پہنچا، جو روشن دان سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک پاکیزہ لباس میں لپٹی ہوئی بیوی عبادت کر رہی ہے، چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ آیا کہ اگر یہ میری زوجیت میں آ جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ صبح ہوئی، یہ ان بزرگوار کے گھر میں پہنچنے کے بعد عقد کی خواہش کی تو ان بزرگوار نے کہا یہ میری بیٹی تو نہیں ہے، میں اس سے اجازت لے لیتا ہوں۔ بزرگوار اس کے قریب آئے، اجازت لی، بیٹی نے اجازت دی، ادھر آ کے عقد کی بات طے ہوئی اور ان بزرگوار نے کہا میری ایک شرط ہے، میں عقد تو کر دوں گا۔ کہا کیسی شرط ہے آپ کی؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دوسرے شہر رخصت نہ کر پاؤں گا، آپ یہی قیام کریں اور یہی رہیں۔ اس نے کہا میں بہت بڑا تاجر ہوں، میں یہیں پر محل بنے گا۔ اس تاجر نے اپنا بہت بڑا محل بنوایا۔ اب جتنے دن بھی محل بننے میں لگے ہوں، بہت بڑا محل بن کے تیار ہوا، عقد ہوا۔ وہ عورت ان کے گھر آئی، آنے کے بعد ابھی اس نے قدم رکھا تھا کہ اسے خیال آیا کہ اس نے میری عبادت کو دیکھ کر عقد کیا ہے، اسے تو خبر ہے نہیں کہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اس نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اے علی کے خدا، یا تو ہاتھوں کو ٹھیک کر دے یا تو اسی وقت مجھے موت دے دے۔ توجہ ذرا سنیے گا، یا میرے ہاتھوں کو ٹھیک کر دے یا اسی وقت مجھے موت دے دے۔ اتنا کہنے کے بعد رونے لگی، روتے روتے غش کے عالم میں آئی۔ اب اس نے کیا دیکھا خواب میں کہ ایک نورانی محل ہے، اس نورانی محل کے صدر دروازے پر 2 نورانی فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور اسے بلایا جا رہا ہے۔ یہ آگے بڑھتی ہوئی اس نورانی محل کے اندر پہنچی، کیا دیکھا کہ اس محل میں ایک نورانی شخصیت نورانی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو اپنے قریب بلایا، ہاتھوں کا اشارہ کیا، زخم ایسا ٹھیک ہوا کہ جیسے ہاتھ کٹے ہی نہ ہو۔ اگر ہم متوجہ ہیں تو جملہ کہہ دوں، کعبے میں آنے کے بعد کعبے میں نشان چھوڑنے والے نے اپنے چاہنے والی کے ہاتھوں کو ٹھیک کر دیا، نشان نہیں چھوڑا، نشان نہیں چھوڑا۔ غش سے افاقہ ہوئی، اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، دونوں ہاتھ سلامت، دونوں ہاتھ ٹھیک، رہنے لگی، زندگی بسر کرنے لگی۔ آ گیا منزل پر، صرف 2 جملے اور ربط مصائب۔ ابھی یہ گھر میں رہ رہی تھی شوہر کے ساتھ کہ کسی نے شام کے وقت دروازے پہ دق الباب کیا۔ شوہر کسی کام میں مشغول تھا، شوہر نے کہا جو دروازہ کھولو دیکھو کون ہے۔ اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک کہہ رہا ہے ہو سکے تو اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ اس نے پلٹ کے جواب دیا تو بھیک کب سے مانگنے لگا؟ اب اگر آپ نہ پہنچے گے تو پھر کون پہنچے گا؟ کہا تو بھیک کب سے مانگنے لگا؟ کہا مجھے پہچانتی ہے؟ کہا کیا تو وہی ظالم نہیں جس نے میرے ہاتھ کاٹے تھے؟ کیا تو وہی ظالم نہیں جس نے مجھ کو گھر سے باہر نکالا تھا؟ کہا آپ ہیں؟ کہا میں ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا، تو تو بہت بڑا تاجر تھا، تیری تو جواہرات کی بہت بڑی دکان تھی، تیرا تو کوفے میں بہت بڑا محل تھا، تو بھیک کب سے مانگنے لگا؟ اس نے کہا بی بی کیا بتاؤں، جب سے آپ کو گھر سے باہر نکالا، آپ کے ہاتھ کاٹے، میں جب گھر سے دکان پہنچا تو دکان میں بھی آگ، پلٹ کے محل میں آیا تو محل میں بھی آگ۔ حیرت نہ کیجئے گا، علی کے دشمنوں کے لیے آگ ہی آگ ہوتی ہے، یہاں بھی آگ ہوتی ہے، وہاں بھی آگ ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بس ایک جملہ اور رہ گیا، ربط مصائب پہ آ رہا ہوں۔ یہاں بھی آگ اور وہاں بھی آگ رہتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ شوہر جس سے ابھی شادی ہوئی تھی آگے بڑھا، کہا بی بی اسے پہچان لیا، مجھے نہیں پہچانا؟ کہا آپ کون؟ کہا میں وہی تو ہوں جس کو تو نے ہار دیا تھا، اسی ہار کی برکت سے آج میں بہت بڑا تاجر ہو گیا۔ کچھ سمجھے، واقعہ ختم ہو گیا۔ علی کی محبت فقیر کو امیر بنا دیتی ہے، علی کی دشمنی امیر کو فقیر بنا دیتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔
علی کی دشمنی امیر کو فقیر بنا دیتی ہے۔ عزیزان محترم، علی کی محبت کبھی امتحان لیتی ہے، کبھی سوغات دیتی ہے۔ مولا